نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے۔ نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس ہے نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و بدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے جسیم اور توانا تھا، اسی لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ طالوت کو بادشاہ بنانے کے واقعے سے حاصل ہونے والے نکات، اس واقعے سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے تخمینے قائم کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 2، علم مال سے افضل ہے۔ نمبر 3، حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم و قوت اور قابلیت و صلاحیت ہے۔ نمبر 4، بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت غلط ہے، ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جائے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا، یہ بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تذکیر ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور آپ کے کپڑے، اور آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور ان کی عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ
तरह तरह के अमराज व मसाइब में मुब्तला हो गए। उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं और उन्हें यकीन हो गया कि ताबूत की तौहीन व बेअदबी ही उनकी बर्बादी का बाइस है। चुनांचे उन्होंने ताबूत एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते उसे बनी इसराइल के सामने तालूत के पास लाए। और चूंकि इस ताबूत का आना बनी इसराइल के लिए तालूत की बादशाही की निशानी करार दिया गया था, लिहाजा बनी इसराइल ने यह देखकर तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और बिला ताखीर जिहाद के लिए आमादा हो गए, क्योंकि ताबूत के आने से इन्हें अपनी फतह का यकीन हो गया। तालूत ने बनी इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। तालूत के पास ताबूत सकीना आने वाले वाक़े से हासिल होने वाले निकात। इस वाक़े से कई मसाइल मालूम हुए। नंबर 1, बुजुर्गों के तबरुकात का एजाज और एहतराम लाजिम है। उनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और हाजतें पूरी होती हैं। नंबर 2, तबरुकात की ताज़ीम गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। सूरह यूसुफ में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी दुरुस्त होने का वाकया मज़कूर है। नंबर 3, तबरुकात की बेअदबी और गुस्ताखी गुमराह लोगों का तरीका है और बर्बादी का सबब है। नंबर 4, जब तबरुकात की गुस्ताखी गुमराही और तबाही है तो जिन हस्तियों के तबरुकात हो उनकी बेअदबी और गुस्ताखी किस कदर संगीन और खतरनाक होगी। नंबर 5, अल्लाह ताला के प्यारों से निस्बत रखने वाली हर चीज बाबरकत होती है। जैसे ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफैन यानी पांव में पहनने के जोड़े भी बरकत का जरिया थे। याद रहे कि मज़कूरा बाला ताबूत में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जो तस्वीरें थी वो किसी आदमी की बनाई हुई न थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आई थी।